جی دوستو، یورپ میں ایجوکیشن کے حوالے سے آج کی ویڈیو جو ہے خصوصاً اس کے کنٹری لتھوینیا میں ایجوکیشن کی جو اپرچونیٹیز ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ایک میں مختصر سی بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا میری ویڈیوز پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سا کیمرہ اوپر کر لیں یا تھوڑا آواز کا کچھ اور سسٹم کر لیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو سننا چاہتا ہے اس کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باقی میں خصوصی طور پہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا کہ جی میں ایسے کپڑے پہنوں، میں ایسا نظر آؤں، یہ وہ چیزیں آپ بھی جو ہے نا وہ عام کھانے سے مطلب رکھیں، پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب کی جو بات ہے نا اس پہ کرتے ہیں۔ دوسرے جو کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے دور میں ایڈیٹوریل طور پہ انتہائی ایکٹیو رہا ہوں، جس میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن ابھی میں اپنی ایک مختلف زندگی گزار رہا ہوں جس میں مجھے صرف جو ہے اپنی بات جو ہے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ باقی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے شیو کی ہوئی یا نہیں کی۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سنجیدہ طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جی یورپ کا شنگن کا ایک کنٹری ہے لتھوینیا، جو ایک کافی پرانا ملک ہے، ایک ہسٹری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ایجوکیشن کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، وہاں کی بہت سی اچھی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اس میں جو ہے جینون جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو اسٹڈیز اپرچونیٹی ہے، جس کے اندر سب سے جو ایک سگنیفیکنٹ اپرچونیٹی ہے وہ ہے یہاں کی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے، جو ایک یورپ کی پرانی میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایڈمیشن ہے، جس کے لیے ہم ایم کر رہے ہیں 2027 کے جو اس کی انٹیک ہے اس کے لیے۔ ابھی بہت سارے جو طلبہ ہیں یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بھی کنسلٹنٹ ہے وہ ہمارے کسی بھی قسم کے بچے کو، چاہے اس کو آتا ہے پڑھنا یا اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا ایڈمیشن دلا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہماری جو کنسلٹنسی ہے وہ صرف ہم جینون اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ہی اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ ہم اچھے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ جو اچھے اسٹوڈنٹ سے مراد کیا ہے؟ ایسے اسٹوڈنٹ جن کا بہت زیادہ اسٹڈی گیپ نہیں ہے، جو اپنی ایجوکیشن کو سیریسلی لینا چاہتے ہیں، جن کا یورپ میں آنے کا مقصد تو ہے لیکن صرف اسی مقصد کے لیے وہ اپنے ایجوکیشن کی اپرچونیٹی یوز نہیں کرے، بلکہ وہ واقعی جینون اسٹوڈنٹ ہے۔ ظاہر ہے جب میڈیکل کا ایڈمیشن ہے وہ بھی یورپ میں، تو اس کی کوئی شرائط جو ہیں اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ وہی ہے کہ جی پی اے اس کا اچھا ہونا چاہیے، آئلٹس کا کوئی نہ کوئی لیول ضرور ہو، مطلب 6 تک سے اوپر 6 منیمم تو ہو۔ ایم ناٹ شیور کہ 5.5 بھی کنسیڈر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مجھے 6 کا تو ہے کہ 6 سے پلس ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جو اسٹڈی گیپس ہے وہ بھی زیادہ نہ ہو۔ یعنی ایک نارمل اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں جس کو کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ملا، بٹ ہی واز کنسیڈرڈ، ہی شی واز کنسیڈرڈ اینڈ دے ور برائٹ اسٹوڈنٹ، مے بی دے کین گیٹ دا ایڈمیشن ان یورپ۔ تو اس میں جو ہے شنگن میں اسپیشلی جو یہ والی جو یونیورسٹی ہے، اس کی اپرچونیٹیز جو ہے اس کو کسی بھی اور ملک کی میڈیکل کی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ادھر جو اپرچونیٹیز ہیں اس میں جو جہاں کا ریزیڈینشیل ٹی آر سی ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ گین ہے۔ پاکستان میں آپ چاہے کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہے ہوں یا کسی اور میں بھی، وہاں پہ آپ کی سچویشن کا جو لیول ہے اس کے حساب سے آپ کو باہر کہیں نہ کہیں موو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اگر یہی آپ کی ڈگری جو ہے وہ ود ان شنگن آپ کو ملتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی ڈگری پوری یورپ میں بغیر کسی ایکسٹرا ٹیسٹ کے ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور یہاں پہ سب کو پتہ ہے، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کی ہیوج شارٹیج ہے۔ یہاں پہ مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میڈیکل کی ڈگری لے کے بے روزگار رہے۔ یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ہائی کلاس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اسی ڈگری کے دوران ہی ان کو ٹی آر سی دوسرا بھی مل جائے گا، موسٹ پروبلی اس ڈگری کی بیس پہ ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اصول کا ٹائم بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے میں جتنا کہوں وہ کم ہے کہ یہ ڈگری کی کتنی ورتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے یہاں پہ جو یورپ ہے یہاں پہ کوئی بھی ایجوکیشن کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا۔ دا یونیورسٹی ول بی جینون اینڈ دا ایجوکیشن ول بی جینون۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف پیسوں سے آپ اچیو کر سکیں، جہاں پہ جینون اسٹوڈنٹ جو ہے اسی کو ایڈمیشن مل سکتا ہے۔
تو ایسے اسٹوڈنٹ جن کا میڈیکل سبجیکٹ ہے، جنہوں نے انٹر کیا ہے ابھی میڈیکل کے سبجیکٹ کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیکل کا اپرچونٹی ہے اس کو یورپ میں ایکسپلور کرے، تو اس کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے، میں نے اپنی گریجویشن جو ہے بی ایس کیمسٹری میں کی ہوئی ہے، میرے سبجیکٹ میڈیکل کے تھے، تو اس حوالے سے میں اس کو بہت ان ڈیپتھ جانتا ہوں، اور میں اسٹوڈنٹ کو اگر وہ واقعی شائنی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو گائیڈ بھی کر سکتا ہوں کہ کس طرح وہ میڈیکل کی جو اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کے لیے یورپ میں آ سکتا ہے۔ براہ مہربانی ایسے اسٹوڈنٹ جن کو خود پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، وہ ٹرائی مت کریں۔ یہ ایک سیریس ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، اور اس میں واقعی جو سیریس جو ایکچوئل ایجوکیشن کا معیار رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہی اس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اتنی انی نہیں پڑی ہوئی کہ جو بھی ہے اس کو پیسوں کے لیے یورپ ایکسیپٹ کر لے گا۔ پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں، وہ تو ابھی پاکستان کے اندر بھی جو میڈیکل کالجز ہیں وہ بھی سستے نہیں ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، لیکن اگر ایسے اسی فیس میں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے یورپ میں، دیٹ ول بی مچ بیٹر دین اسٹڈی ان پاکستان ان اے پرائیویٹ میڈیکل کالج۔ سو continue with me. I will be posting many videos on this, and I will give all details about this subject, especially the medical admission in Lithuania for 2027. Thank you very much.